بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ 27 حدیث نا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لعنت فرماتے ہیں اللہ سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، اس کی گواہی دینے والے پر، سودی معاملہ لکھنے والے پر، سود کھانے والا، کھلانے والا، گواہی دینے والا، اس کے بارے میں منشبونہ یا ویسے لکھنے لکھانے کے کسی بھی مرحلے میں جو بھی ہو، اللہ اس پر لعنت فرماتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، سود کھانے والے اور سودی کا معاملہ کرنے والے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حکم ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں۔ حدیث پڑھ لیتے ہیں، پھر اس پہ ہم تبصرہ کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ سودی لین دین سے منع فرمایا، بلکہ سودی کاروبار میں لگنے والوں سے اعلان جنگ فرمایا۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے سود کھانے والوں کے لیے اعلان جنگ۔ احادیث مبارکہ میں بھی اس کے متعلق بڑی سخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سود کے 70 درجے ہیں، جن میں سب سے ہلکا درجہ ایسا ہے جیسا کوئی شخص اپنی ماں سے منہ کالا کرے۔ 70 درجے ہیں، سب سے ہلکا درجہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں سے بدکاری کرے تو سود کھانا اس سے زیادہ برا ہے۔ ایک روایت میں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات میرا گزر ایسی جماعت پر ہوا جن کے پیٹ گھروں کی طرح تھے، جس میں سانپ تھے جو باہر سے نظر آ رہے تھے۔ میں نے پوچھا، جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، یہ سود کھانے والے لوگ ہیں۔ بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ اور بہت ساری قباحتیں، بہت ساری چیزیں ہیں سود کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ۔ سود کی شکلیں کیا ہیں؟ دیکھیں، ایک جملہ ذہن میں رکھیں، سارے مضمون کا احاطہ تو ہو نہیں سکتا، صرف ایک دو باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جنس کے بدلے میں جب جنس لی جائے، آپ جنس سے مراد گندم چاول لیتے ہیں۔ طالب علموں کے ہاں جنس کے بدلے میں جنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس طرح کی چیز دے رہا ہے اس طرح کی چیز لے رہا ہے، اس میں کمی زیادتی کرنا یہ سود ہے۔ روپے دے رہا ہے، روپے لے رہا ہے، کپڑے دے رہا ہے، کپڑے لے رہا ہے، گندم دے رہا ہے، گندم لے رہا ہے، چینی دے رہا ہے، چینی لے رہا ہے، اس میں کمی زیادتی کرنا یہ سود ہے۔ کمی کرے گا تو سود دے رہا ہے، اضافہ کرے گا تو سود لے رہا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، لینے والے پر بھی اللہ کی لعنت، دینے والے پر بھی اللہ کی لعنت۔ بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ اتنی۔ نئے نوٹ لے رہا ہے، پرانے نوٹ دے رہا ہے، پرانے زیادہ دے رہا ہے، نئے کم مل رہے ہیں۔
نئی چیز لے رہا ہے پرانی چیز دے رہا ہے، نئے چاول دے رہا ہے پرانے لے رہا ہے، نئی گندم دے رہا ہے پرانی گندم لے رہا ہے، اگرچہ منافع میں اونچ نیچ ہے لیکن جنس ایک ہے۔ شریعت اس کو نہیں دیکھتی کہ پرانے کی قیمت زیادہ ہے یا نئے کی قیمت، کہیں پرانے کی قیمت زیادہ ہے کہیں نئے کی قیمت زیادہ ہے۔ بھائی بات سمجھ آئی؟ اس کا حل خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اپنے مدینے کے علاقے کی کھجوریں جو ہے وہ کسی سے کھجوروں کا تبادلہ کر لایا، دوسرے علاقے کی کھجوریں اچھی تھی، اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کے رکھی۔ حضور نے فرمایا بلال یہ تو ہمارے علاقے کی کھجوریں ہی نہیں ہے، کس علاقے سے کیسے لے کے آئے ہو؟ ٹھیک ہے، آپ نے تحقیق بھی کرنا چاہیے، اور چھوٹے کیسے لے رہے ہیں کیسے دے رہے ہیں اس کی تحقیق کرنا بڑوں کی ذمہ داری بھی ہے، اور آپ نے یہ تحقیق بھی کی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا یا رسول اللہ میں نے اس کو 2 کلو کھجوریں دے کے 1 کلو کھجوریں لی ہیں، اس طرف بھی کھجوریں ہوئیں اس طرف بھی کھجوریں ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، آپ نے فرمایا کہ تم واپس کر دو، یہ درست نہیں ہے۔ ہو گیا بھائی، اچھی اور نکمی کا تبادلہ ہو رہا تھا، اس لیے ایک طرف سے زیادہ دینی پڑی ایک طرف سے تھوڑی۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تدبیر خود بتائی۔ آپ نے فرمایا بلال اس طرح کرو، اپنی 2 کلو کھجوریں بیچ دو، جتنے پیسے آئیں گے اتنے کی یہی 1 کلو کھجوریں آئیں گی۔ اب تم کھجوریں دے رہے ہو پیسے لے رہے ہو، جنس بدل گئے۔ اب تم پیسے دے کے یہی کھجوروں والوں سے کھجوریں لے لے گا، تو پیسے دے رہے ہو کھجوریں لے رہے ہو، جنس بدل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع بھی فرمایا اور اس کی تدبیر بھی، ٹھیک ہے بھائی۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ بڑے صرف مسئلہ ہی نہ بتائیں، اگر اس کا حل موجود ہے، اس کی تدبیر موجود ہے، اس کی کوئی بہتر شکل موجود ہے تو وہ اس کی بہتر شکل دینے کی بھی کوشش، اگر شکل ہی نہ ہو تو پھر اس کا کسی کے پاس علاج نہیں ہے۔ اگر اس کی متبادل کو شکل بن سکتی ہے تو اس کی بنانے کی کوشش کریں۔ بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک مسئلہ تو یہ ہو۔ دوسرا مسئلہ یہ ہو گیا، دوسری شکل یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم نقد ادھار کا معاملہ کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو ٹوپی دے دی ادھار نا، میں نے کہا یہ 200 روپے کی ہے، آپ نے لے لی۔ آپ وقت پر پیسے نہیں دے پائے تو میں نے شروع میں طے کر دیا یا اس وقت طے کر دیا کہ بھی اگر آپ نہیں دے پا رہے تو 10 دن اوپر گزر گئے تو میں نے 210 روپے لے لیں، 20 دن گزر گئے میں نے 220 روپے لے لیں۔ اب یہ قیمت بڑھ رہی ہے مدت کے اعتبار سے، یہ بھی کیا ہے؟ سود، وہ بھی سود ہے اور یہ بھی سود ہے۔ بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ ٹھیک ہے، یہاں پیسے دے کے پیسے لیے جا رہے ہوں یا چیز دے کے اور وہ دوسرا نہیں دے پا رہا ہے تو اس کی وجہ سے پیسے بڑھا رہے ہوں، یہ کیا ہے شکلیں بھائی؟ ناجائز۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نقد کی قیمت اور ہوتی ہے، ادھار کی قیمت اور ہوتی ہے، جو ہمارے پنڈی داس میں چلتا ہے۔ عام طور پر لوگوں کو مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا کیونکہ مفادات پورے نہیں ہوتے۔ جب مفادات پورے نہیں ہوتے تو ان کو مسئلہ بھی ٹیڑھا لگتا ہے اور ساتھ ساتھ مولوی صاحب کو بھی سننا پڑتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو نقد کھاد کا توڑا دے رہا ہے 5000 کا، مثلا کتنے کا توڑا کوئی؟ چلو 5000 لگا لیتے ہیں، 5000 کا آپ کو توڑا وہ نقد دیتا ہے، لیکن آپ اس سے ادھار لیتے ہیں، اس نے کہا میں تو 6000 کا دوں گا۔ میں کیا دوں گا؟ اگر وہ کہے نقد اتنے کا دوں گا ادھار اتنے کا دوں گا،